سراج تعمیر ملت یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں قوم کی فکر امت کا آج فروری کی 6 تاریخ ہے، 6 ہے نا، اور کل کو 7 تاریخ ہے، اور 7 تاریخ سے ویلنٹائن ڈے جو روم میں، برطانیہ میں اور جو ہے امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں شروع کیا گیا تھا، اور وہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر بھی آ گیا۔ اور حقیقتاً اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور پھر جا کر کس بنیاد پر ٹکتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو بہت ہی زیادہ گندا کر دینے والا عمل ہے۔ ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں کہ جو ناجائز پیار کے ساتھ 2 آدمی ملتے ہیں، مرد اور عورت، اور صرف ان کا اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے حد سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، بہت سو کے حالات انسانیت سوز اور گناہ تک پہنچ جاتے ہیں اور زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو 7 تاریخ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور 14 تاریخ کا یہ لاسٹ عمل ہوتا ہے۔ 14 تاریخ کو جس کی بات بن جاتی ہے وہ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بڑی گہری نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، اسکول میں پڑھنے والے یا کسی بھی کمیونٹی کے ہو، صرف مسلمان ہی نہیں، انسانیت کے لیے ہے اسلام کا پیغام، انسانیت کے لیے، سب کے لیے۔ سب سے پہلے روم کے اندر یہ عمل شروع کیا گیا تھا، اور کہاں سے شروع ہوا تھا کہ 2 آدمی تھے جو کرسچن شہید، ان کے اندر ان کا نام آتا تھا، جس کا نام ویلن اور ٹائن تھا۔ انہوں نے آپس میں پیار کیا اور پیار کی نوبت بڑھی ان کی، تو انہوں نے اپنی ایک تاریخ بنا لی، اور تاریخ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بات چل پڑی۔ ایک تو ایجاد یہ ہے، دوسری ایجاد یہ ہے کہ روم کے اندر ایک پادری تھے جن کا نام ویلنٹائن تھا۔ روم کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کرے گا، کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کرے گا۔ اس کے یہاں یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ تیری فورس میں شادی شدہ سپاہی رہے، وہ عیب سمجھتا تھا اس بات کو، تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کرے۔ تو یہ جو پادری تھے ویلنٹائن، یہ چپکے سے اس کی شادی کرا دیا کرتے تھے، چپکے سے چھپ کر اس کی شادی کرا دیا کرتے تھے نوجوانوں کی۔ یہ بات حکومت کو معلوم ہوئی، تو حکومت نے اس ویلنٹائن پادری کو پکڑوا کر کے جیل میں ڈلوا دیا۔ تو جب یہ جیل میں جا رہے تھے تو گیٹ پر جو جیلر ملے، ان کی لڑکی اندھی تھی، انہوں نے کوئی نہ کوئی عمل اس کے اوپر ایسا کیا جو تاریخی بات ہے کہ وہ لڑکی اندھی جو تھی وہ نابینا تھی، وہ بینا ہو گئی، آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تو جب آنکھوں سے دیکھنے لگی وہ لڑکی، ان سے پیار کرنے لگی اور وہ اس لڑکی سے پیار کرنے لگے، اور یہاں سے جو ہے انہوں نے ایک پیار کا ان کو کارڈ دیا جس کو کہا گیا ویلنٹائن کارڈ، یہاں سے اس کی ایجاد ہوئی۔ دوسرے 19ویں صدی میں برطانیہ کے اندر اس کو منایا گیا، اور 1847 کے اندر ہالینڈ کے اندر اس کو شروع کیا گیا۔ اور یہ جو میں نے پادری کی آپ کو بات بتائی ہے، یہ 269 کا اے ڈی کا واقعہ ہے۔ اے ڈی کس کو بولتے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ اسکول کے پڑھے ہوئے یہاں بہت ہے، خاص طور سے، ہے نہیں؟ بس ہمیں تو ایک اندھی تقلید کرنے سے مطلب، بس جو جس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، وہ شریعت کا عمل ہو یا نہ ہو، میں تو کرنا ہے۔
عیسائیوں کے یہاں AD کہا جاتا ہے آفٹر ڈیتھ. آفٹر ڈیتھ کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد. اور اگر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے ایمان میں کمی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا رکھا ہے. تو یہ کہتے ہیں آفٹر AD 269 کے بعد کا یہ واقعہ ہے جو پادری کا واقعہ ہے. جب ہمارے ہندوستان کے اندر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اپنے اس وطن عزیز کو بچانے کے لیے 1847 میں، اور بڑی ایک تاریخ ہے، 1772 میں حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور 1950 تک کی قربانی ہے. تو 1847 میں جب ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اس وقت وہ ممالک پیار کے کارڈ دے رہے تھے. یعنی وہ گناہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر 100 سال بعد آیا، بلکہ 1847 1947 پھر 1992 کے اندر ہندوستان کے اندر آیا، تو اس وقت وہ گناہ میں مبتلا تھے. ہمارے ہندوستان کے اندر یہ عمل اسٹوڈنٹس کے اندر خاص طور سے 1992 کے اندر آیا، اور ہمارے یہاں کے جو بچے تھے وہ اس عمل میں مبتلا ہونے شروع ہوئے، جو بالکل خلاف شرع عمل ہے. اور شریعت میں تو کیا اس کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ انسانیت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے، ان برے اعمال سے بچنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جو پہلی تاریخ کا، خاص طور سے پہلی تاریخ یعنی کہ جو کل سے شروع ہوگی 7 اپریل، پہلے تو یہ ہوگا کہ جو ناجائز پیار کرنا ہی گناہ ہے، جو شریعت کے اندر بالکل ممانعت فرمائی گئی ہے کہ تم صرف اور صرف اس سے محبت کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کے لیے تم سے کہا ہے، اور وہ جو تمہارے نکاح میں ہے. اس کے علاوہ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بہن سے محبت، یہ محبت الگ ہے. بیوی سے محبت الگ ہے جو بالکل جائز ہے، اور کسی کی بہن بیٹی سے محبت جو ناجائز درجے تک ہمیں پہنچا دے، جو بالکل ناجائز ہے. تو جو پہلے سے ملے ہوئے ہیں 7 فروری سے وہ شروع یہ کرتے ہیں کہ 7 فروری سے جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ میں یعنی 7 فروری کو وہ سب سے پہلے گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں. ایسے ہے نا بھی بچوں؟ 8 فروری میں دوسری چیز، 9 میں تیسری چیز، چاکلیٹ ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، وہ ڈے، وہ ڈے، اور 13 میں یہ ڈے، اور 14 کو ویلنٹائن ڈے. یعنی 14 فروری کا مطلب جس کی 60 گاٹھ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، جس کی بات اچھی خاصی بن جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس گناہ میں مبتلا ہو کر کے اس کا ایمان اس سے دل سے نکل جاتا ہے، جس کو زنا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کی بڑی انسان کو ڈرایا ہے، اور کیا فرمایا؟ آگے کا مستقبل، فیوچر ہمیں طے کرنا ہے. کس انداز سے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی پر نازل کیا گیا قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو، الزانی
لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، جو کسی کے ساتھ میں مکالہ کرے گا یاد رکھنا تیرے نکاح میں مکالہ کروا کے آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا شیخ یا میرا استاد یا میرا نبی بھی نہیں کہہ رہا۔ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے۔ غور کرو میرے دوستو، نوجوانوں، ہم کس رت پر جا رہے ہیں، کہاں ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان میں میرے ایک دوست نے پوچھا کہ جی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ پتہ لگ جائے وہ کیسی ہے۔ میں اس سے کہا کہ تو دیکھ لے تو خود کیسا ہے۔ اللہ نے آئینہ دکھایا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو زنا کرنے والا ہے، جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرنے والا ہے، یاد رکھ اگر تو ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نکاح میں ایسی ہی بھیجے گا جیسا تو خود ہے۔ یا پھر وہ جو مشرکہ ہے، جو شرک کرنے والی ہے، جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے کے سامنے بھی سر جھکانے والی ہے، دوسرے کو بھی معبود ماننے والی ہے، دوسرے کو بھی سجدہ کرنے والی ہے، دوسرے کی بھی عبادت کرنے والی ہے، دوسرے کی بھی پرستش کرنے والی ہے، وہ آئے گی تیرے نکاح۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، یہ تو مرد کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کان کھول کر سن لے۔ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو مل جائے جنت کی حور دنیا میں، اور دنیا کی بہن بیٹیوں کو میں نہ چھوڑوں، ہے نا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بتا رہے ہیں ہم خود تو کیا چاہ رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن کریم کو نازل فرما کر، اور فرمایا ہماری بہن بیٹیوں سے بھی کہ تم بھی سن لو، وَالزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا، کہ اگر تم زنا کرو گی، اگر کوئی بیٹی کوئی بچی کسی سے اس کام کو وجود میں لاتی ہے تو یاد رکھ تیرے نکاح میں ایسا ہی ملے گا جیسا کہ تو خود بن کر کے جا رہی ہے، تو خود مکالہ کرا کر کے جا رہی ہے، تو تجھے آگے آنے والا بھی شوہر ایسا ہی ملے گا جیسا کہ تو خود مکالہ کر کے اس کے پاس جا رہی ہے، اس نے بھی کئی مکالے کرا رکھے ہیں، یا مشرک ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، بے نمازی کو چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، جس نے کوئی بھی گناہ کیا اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ کبریائی کی چادر، یہ بڑائی کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے بندے جو چاہتا ہے لے لے، لیکن یہ کبریائی کی چادر ہے، یہ میری بڑائی کی چادر ہے، اس کو اگر کھینچے گا تو تیری بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک کرنے والے کو، مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یاد رکھ اگر تو ایسا گندا عمل کرے گا تو تیرے نکاح میں یا تو ایسا ہی کرانے والی آئے گی یا پھر مشرک آئے گی۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں یورپی تہذیب سے گھستے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ ان پر بڑی گہرائی سے ہمیں دھیان دینا ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے عقل سلیم بیدار کرنی ہوگی کہ ہم کس انداز سے گزر رہے ہیں۔ ہم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں یاد کرنی ہوگی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کی خاطر، اس ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اپنے جان کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بڑی قربانی اس دین کے لیے ہے، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور کر بھی نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چہیتے کیسی مصیبت، کیسی پریشانی کہ ان کو پکڑ کر کے ریت پر لٹا دیا جاتا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا، اور ان کی کمر کی چربی پگھل کر کے وہ آگ بجھتی تھی۔ جرم کیا تھا؟ جرم تھا کہ وہ کہتے تھے اور محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وہ کلمہ اور رسول اللہ پر وہ ایمان لے آئے تھے، یہ قصور تھا بس۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کہ ہر انسان ان کو تکلیف دینے میں ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا دیتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، کیا معاملہ؟ ایک عورت کے غلام تھے، جب یہ معلوم ہوا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کو سزا دینی شروع کر دی، اور سزا کس انداز کی کہ گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، اور آگ کو گرم کیا جاتا، لوہے کے گروزوں کو گرم کیا جاتا، اور ان کی پیشانی پر داغ لگایا جاتا، ان کے سر میں داغ لگایا جاتا کہ یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا پھر تم اسی حالت میں مر جاؤ۔ لیکن وہ کہتے تھے ہر حال میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ذرا سی بات میں ایمان کو کھو بیٹھتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ سے جنگ بدر نکل گئی تھی، دیکھیں تھوڑی سی دیر کی غفلت اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی دیر کی نافرمانی انسان کو کتنی بڑی شکست دلا دیتی ہے۔ یاد کریے یہ جو صحابی ہیں ان کے ہاتھ سے جنگ بدر نکل گئی تھی، دعا کرتے تھے اللہ کوئی ایسا موقع مجھے مل جائے کہ تیرے دین کے لیے مر مٹوں۔ اتفاق یہ کہ آگے جنگ احد آ گئی، اللہ کے نبی نے ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو یہاں رہنا ہے اور دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک جماعت کی ذمہ داری لگائی کہ تم کو وہاں بیٹھنا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں جب تک وہاں سے ہلنا نہیں، یعنی وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہے وہ کرو، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو دوستو اور بزرگوں نوجوانوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے ایک جماعت سے تم یہاں بیٹھے رہنا جب تک میں نہ کہوں، اٹھنا نہیں۔ اب ہوا کیا کہ جو آگے جماعت تھی، اس جماعت نے ان کافروں کو لڑتے پیچھے دھکیل دیا، اور مسلمانوں کو ظاہری فتح ہو گئی، ظاہری فتح ہو گئی مسلمانوں کو۔ اب وہ جو جماعت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اس جماعت نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی، تو وہ وہاں سے مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ گئے۔ کمانڈر نے کہا یہاں سے مت جاؤ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کے لیے نہ کہوں ہٹنا نہیں یہاں سے۔ انہوں نے کہا نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت لوٹ لو۔ چنانچہ کمانڈر نے روکا، ان کے روکنے کی بنا پر ایک دو آدمی وہاں رہ گئے، باقی سب آ گئے۔ تو یہاں سے جو جماعت لڑ رہی تھی اور دشمن کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا، وہ جماعت وہاں سے اتر کر کے یہاں آ گئی۔ اب جب دشمن یہاں سے پیچھے ہو گیا تو دشمن پیچھے سے گھوم کے آ کر کے اس جماعت پر حملہ کر دیا۔ اب وہ جو گھمسان کی لڑائی ہوئی، اتنا بڑا خسارہ اور نقصان
مسلمانوں کو کسی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ بس یہ چوک تھی، یہ غلطی تھی۔ حالانکہ وہ مومن تھے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے تھے، اور دھوکے میں آ گئے کہ بس جنگ ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے ہم کتنے فرمان چھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احکام چھوڑ رہے ہیں، اور یہ یورپی تہذیب میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کو ایسے اعمال کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ وہ عقل سلیم کھو بیٹھے اور تم جو کر رہے کر رہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی قرآن کریم میں صاف طور سے پری کھولی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرنے لگو، جب تک کہ تم انہی جیسے نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے لگو، جب تک کہ تم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنے لگو، جب تک کہ تم اپنے نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑنے لگو، جب تک کہ تم قرآن کریم سے دور نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم انہی جیسی تہذیب میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم بے شرمی اور بے حیائی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم اپنی بہن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے نہ کھسکوا دو، جب تک وہ تمہارے پیچھے لگے رہیں گے اور ان کی محنت ہمیشہ جاری رہے گی۔ ایک طرف محنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محنت ہے، اور دوسری طرف محنت ہے یہود و نصارہ کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے رسول، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دور ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے دور ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام سے دور ہو جائے، اور وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے لگے، وہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں مبتلا ہو جائے، وہ اللہ کے نافرمان ہو جائے۔ ہمیشہ ان کی یہ کوشش جاری رہے۔ آج میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دشمنی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ہم دشمنی اس سے کریں گے جو دشمنی کرتا ہے محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور محبت کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت رکھیں گے آپ کے لائے ہوئے دین سے، محبت کریں گے آپ کے لائے ہوئے قرآن سے، محبت کریں گے آپ کے لائے ہوئے اسلام سے، اسلام کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہر برائیوں سے بچیں گے۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ تعالی؟ یہ اگر عہد انسان کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ وقت دور نہیں کہ ایک وقت تھا جب سر میں ہوائے تاج تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کو کامیابی ملتی تھی، آج مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ کیوں؟ دیکھو کس تہذیب پر ہم چل رہے ہیں، دیکھو کس تہذیب کا ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دیکھو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دیکھو ہم اللہ کے دشمن کو راضی کر رہے ہیں۔ جب سر میں ہوائے تاج تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر سیاہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ہے نہیں سر؟ وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے، وہی خانہ کعبہ ہے جس کا حاجی حج کرتا ہے، وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدایت نامہ نازل کیا گیا نے قرآن کریم کو چھوڑ کر ہم دنیا کو کامیابی سمجھ بیٹھے۔ نہیں، یہ کامیابی نہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں پر، اسٹوڈنٹ سے خاص طور سے، کہ دنیا کی تمام تعلیمات پڑھیے، دنیا کی تمام تعلیمات پڑھیے، اور اس لیے پڑھیے کہ تاکہ ہم داعی بن جائیں، تاکہ ہم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को खुद भी सीखने समझने वाले बन जाए और दुनिया को, सिर्फ एक कम्युनिटी, पूरी दुनिया को इस दीन का पैगाम पहुंचाने वाले बन जाए, ये हमें काम दिया गया। ये किसी एक इंसान का काम नहीं, ये किसी एक देवालय का काम नहीं, कि दीन को सीखना और दूसरे तक पहुंचाना ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी अपनी वसात के मुताबिक। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बजा लाएं, अपनी जिंदगी में सुन्नतों को जिंदा करें और ऐसे हर बुरे अमल से बच जाएं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी नहीं होता, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होते हैं, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं, ऐसे हर बुरे अमल से बच जाए। बचेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। हमारे हर नौजवान को चाहिए कि हम अक्ल की आंखों से देखें, तमाम जितनी भी तालीमात आप हासिल कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ये याद रखना कि रसूलुल्लाह की पहचान, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, माँ बाप का अदब और एहतराम तुम्हें दुनियावी किसी तालीम से नहीं मिले। दुनियावी तालीम पढ़िए, मैं कह रहा हूँ, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमें एडवोकेट्स की ज़रूरत है, हमें जज की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें ईमान वाला बनने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा वो जो पढ़ रहा है और वो एडवोकेट बनना चाह रहा है, हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है और वो जज बनना चाह रहा है, उसके एक हाथ में जज की किताब हो, एक हाथ में उसके दुनियावी तालीम हो, दूसरे हाथ में उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया कुरान करीम नाजिल वो दूसरे हाथ में हो, और वो कुर्सियां जिन पर बैठ करके लोग जो हैं उन पर शक करने लगे हैं कि ये जजमेंट अच्छा देते हैं नहीं देते हैं, ये इंसाफ अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान मुसलमानों, तुम उन कुर्सियों पर जाओ और तुम मुनसिफ बनकर जाओ, तुम ईमान वाले जज बन करके जाओ, तुम ईमान वाले एडवोकेट बन करके जाओ, तुम मोमिन इंजीनियर बन करके जाओ, तुम मोमिन डॉक्टर बन करके जाओ, ताकि ये नजरिया रहे कि मैं अल्लाह के दीन की दावत देखने वाला इस कुर्सी पर आकर के बन करके बैठा हूं। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, दुनियावी तालीम जितनी भी हासिल कर रहे हैं कीजिए, लेकिन याद रखना कि आखिरत की पहचान, आखिरत की फिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके, उन पर अमल दुनियावी तालीम से हासिल नहीं होता। या हो जाता है? बताइए। एक 12वीं का स्टूडेंट था, मैंने उससे कहा कि भैया आपने 12वीं तक पढ़ लिया, आप ये बताइए ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका मिला? मैंने थोड़ी देर बैठ करके ऐसा सोचा और ये कहा कि जी एक भी तरीका आज तक मुझे 12वीं तक मैंने पढ़ लिया, एक तरीका भी नहीं ऐसा मिला कि जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया गया हो। अरे तुम क्यों नहीं पढ़ते अपनी तालीम को? तुमने क्यों छोड़ दिया कुरान करीम को? तुमने क्यों छोड़ दिया उर्दू को? तमाम सब्जेक्ट कंपलसरी तुम पढ़ते हो, लाखों रुपया लगाते हो, लेकिन जाहिल हम रहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ पाते, और अगर कुरान के अरबी के अल्फाज पढ़ लेते उसको समझ नहीं पाते। बड़े अफसोस की बात है। हाँ, इस्लाम का दुश्मन यहूद और नसारा यही चाहते थे कि तुमको कहीं ना कहीं ऐसा मशगूल कर दे, तुमको कहीं ना कहीं ऐसा बिजी कर दे, कहीं इंटरनेट पर, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं इमो पर, कहीं फेसबुक पर, ऐसा तुमको लगा दे, ऐसा तुमको लगा दे कि तुम्हारी अकल कुछ ना सोचे। उधर से कोई लड़का किसी लड़की का फोटो भेज रहा है और ये कह रहा है प्लीज शेयर, इसको शेयर कर दो। तुमने ये नहीं देखा ये कौन है, बस एक लड़की का फोटो आया और पीछे उसके कमेंट करते हाँ मैं तुझे चाहता हूँ, ये पता नहीं तेरा बाप का कौन था जो भेज रहा था। एक साथ बहुत दिनों तक चीटिंग करता रहा ज्योति से, उधर से ज्योति उसको मैसेज भी कर रही है, उधर से वो ज्योति को मैसेज कर रहा है। 3 साल बाद खबर खुली, वो तो तेरा साला था, वो तो तेरा साला था, वो तो बीवी का भाई था। अरे अकले सलीम कहाँ गए? कोई अपना नाम बदल कर या इंटरनेट पर अपना फोटो बदल करके तुमको धोखा दे रहा है। बड़े अफसोस का मामला।
ایک صاحب لگے ہوئے بہت دنوں سے بعد میں خبر کھلی تو سسر سے لگا ہوا ہے، وہ لڑکی بننی تو لڑکا بننا ہے، جمائی لڑکا بننا ہے، سسر لڑکی بننا ہے، یہ انٹرنیٹ۔ اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔